انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے رسول بنا کے بھیجا حق کے ساتھ، بالحق کے مع الحق کے، ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، یا حق سے مراد معجزات ہے یا حق سے مراد کتاب ہے، بشیرن خوشخبری دینے والا اہل ایمان کو، ونذیرا ڈر سنانے والا اہل کفر کو، ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا دوزخیوں کے بارے میں۔ کوئی دوزخ چلا گیا تو آپ تو نہ پکڑے جائیں گے، آپ نے تو کام پورا کیا۔ یہاں روح المعانی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اسلام پر کلام ہے، بس حاصل کلام ابو حنیفہ کا، یار ابو حنیفہ جیسے مرد مومن نہیں ہوگا۔ حضرت نے فرمایا ہم موحدو اہل الفترہ، ہم موحدو اہل الفترہ، وہ موحدون ہیں اہل فترت کے، زمانے جاہلیت کے موحد تھے، اور زمانے جاہلیت کے موحد ناجی ہوں گے انشاءاللہ۔ اس پہ اشکال ہے کہ صحیح مسلم میں آپ نے ایک شخص کو کہا ابی و ابوک فی النار، اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ زمانے جاہلیت کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ زمانے جاہلیت میں گزرے، یہ شرح الصدر بعد میں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا کی ہے۔ ملا علی قاری نے رسالہ لکھا تھا کہ ابوین نبوی کفار مرے ہیں اور جہنمی ہے، تو ملا علی قاری کی کتابوں سے 200 سال تک نفرت کی گئی، 200 سال بعد اللہ نے ان کو معاف کیا، اور پھر علی القاری کی کتابیں دنیا میں چمک گئی۔ بعض حق مسائل میں بھی احتیاط چاہیے، حق مسائل میں بھی احتیاط اور ادب کا لحاظ ضروری ہے۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آید جنید و بایزید ایجا۔ میری خواہش ہے کہ طلباء یہ شعر اس جگہ صرف اتنا کہے کہ استاد نے بعض مفسرین کا ذکر کیا جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوین کے ایمان اور عدم ایمان پر کلام کیا، ایک بات، اور پھر ابو حنیفہ کا قول سنایا کہ وہ اہل فترت کے موحدین ہیں، علی التحقیق ناجی ہے یا آراف میں ہے، اور پھر استاد نے کہا کہ بعض حق مسائل میں بھی احتیاط اور ادب کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم یہ اتنا اہم سبق کے سارے دن اس پر قربان جائے۔ اور اخیر میں شعر پڑھا، وہ شعر یہ ہے، یہ میں نے کبھی نہیں کہا، نہ کہوں گا کہ تم شعر یاد کرو، مگر اس جگہ اس شعر کی ضرورت ہے۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، آسمان کے نیچے عرش کی طرح ایک محترم چیز ادب بھی ہے۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، اور نفس گم کر دمی آید جنید و با یزید ایجا۔